السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فضل الہی ہے اور میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بی ایڈ کر رہا ہوں 1.5 ایئرس۔ آج جو میرا پریزنٹیشن ہے، ٹوڈے آئی ول پریزنٹ اباؤٹ آف دا سیرت آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی تھی جو ہمارے پوری انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ایک دیانتدار امانت دار شخص تھا۔ ایون یہاں تک میں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ٹرسٹ کی بات کی جائے تو اکیلا اس دور کے جو مسلمان ہے، اکیلا وہی نہیں بلکہ جو کافر ہے، کافر بھی اپنے امانت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو رکھتے تھے۔ تو اگر ہم امانت داری کی بات کریں، دیانت داری کی بات کریں، تو بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے، واقعی اکیلے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ اگر آپ لوگ دا بک آف ہنڈریڈس اگر اس کو دیکھیں تو اس پر جو سب سے پہلے جو پرسنالٹی کا نام آتا ہے وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born approximately 570 years year of the elephant in Mecca. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 ایڈی کو مکہ میں پیدا ہوا تھا۔ He was the son Lib and Amna بنت وہب۔ یہ جو ہے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فادر ہے، اور دوسرا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدر کا نام آمنہ۔ His father Abdullah was the son of Quraysh tribal leader Abdul Muttalib ibn Hashim, and he died a few months before Muhammad's birth صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا ڈیتھ ہو گیا، اور وہ اس دھاری فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ His mother Amna died when he was 6۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، وہ فوت ہو گئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یتیم رہ گیا، مسکین رہ گیا۔ He was raised under the care of his grandfather عبد المطلب and parental uncle ابو طالب۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کر رہے تھے، ایک تھا ان کے دادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، اور جو پیرنٹل انکل تھا ابو طالب۔ ان دونوں ہستیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور ابو طالب جو تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وحی اتری جبریل امین کی مدد سے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے وحی نہیں بلکہ تیسرے وحی کے بعد دعوت تبلیغ شروع کی اور لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی اور کھانے پر بلایا۔ تو کھانے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو ہی کہا کہ مجھے نبوت عطا کی گئی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنایا گیا ہوں، اور میں آپ لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، ایک کامیابی کے راستے کی طرف آ جائے۔ تو ان کے رشتہ داروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ رضی اللہ عنہ جسٹ 10 ایئرس کے تھے، کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ایکسیپٹ کیا سب کچھ۔ اس کے بعد چند سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوتی تبلیغ خفیہ طریقے سے اپنے دوستوں کی مدد سے، اپنے رشتہ داروں کی مدد سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اسلام کا دعوت بالکل کلم کلا پھیلنے لگا۔ تو مکے کے جو قریش تھے، جو کفار تھے، ان لوگوں نے ایسا کیا کہ یار یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں کر رہا ہمارے ساتھ، یہ تو لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس کو روکنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ مشن ہے اس کو روکنا پڑے گا۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ وہی لوگ چلے گئے ابو طالب کے پاس، اور ابو طالب سے کہیں کہ یار ایسا کرے کہ
یہ جو آپ کا بھتیجا ہے اس کو رکوائے یار، اس کام سے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوائے. تو ابو طالب نے ایسا کیا کہ انہوں نے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو لوگ آئے تھے یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے رک جائے، دعوت تبلیغ جو کام ہے اسے آپ کو روکنا پڑے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ اپنے بائیں ہاتھ میں سورج اور دائیں ہاتھ میں چاند لے کر آئے اور مجھے پیش کرے، میں پھر بھی یہ دعوت نہیں چھوڑوں گا. تو ابو طالب چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جا، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ محبت تھی ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے ساتھ کی جو محبت کی اظہار اس واقعے سے ہم اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں. اب یہ تو میں نے نبوت کے بعد کا واقعہ سنایا، لیکن نبوت سے پہلے کیا کر رہا تھا. In later years, he would periodically seclude himself in a mountain cave named Hira for several nights of prayers. دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے دیندار تھے، دین ابراہیمی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے دین ابراہیمی پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زیادہ تر وقت تھا وہ ایک غار کیو، ٹھیک ہے، ہیرا جس کا نام تھا، اس میں گزرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پہ عبادات کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے، محمد reported being visited by Jibreel in the cave and receiving his first revelation from God. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہی غار میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوا، پورا میچور ہوا تھا. تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کی مدد سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کیا، اسی غار میں ہی نازل کیا. اور آپ لوگوں نے وہی واقعہ پڑھا ہوگا کہ جبرائیل امین آیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ اقرا، پڑھو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. پھر کہا اقرا، پڑھو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا میں نہیں پڑھ سکتا، اور پھر کہا اقرا، پڑھو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا میں نہیں پڑھ سکتا. تو پھر یہ آیت نا اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. In 613, Muhammad started preaching these revelations publicly, proclaiming that God is one, that complete submission Islam to God is the right way of life, deen, and that he was a prophet and messenger of God, similar to the other prophets in Islam. دیکھیے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت اترا تو اس سے تقریباً جو 613 ادھر پہ دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے تبلیغ شروع کی. اور تبلیغ میں کمپلیٹلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اقرار کیا اور لوگوں کو کلم کلا یہ دعوت دے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، God is one، اللہ تعالیٰ ایک ہے. اس پوری کائنات کا جو مالک ہے، پوری دنیا کا جو مالک ہے وہی ایک ہے، اور لوگوں کی دعوت دے کہ آئے کامیابی کی طرف. ادھر پر اگر آپ حجت الوداع جو آخری خطبہ تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پڑھ لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انتہائی اہم قسم کی باتیں کی ہیں کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے تو وہی ہے تقویٰ. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے مطابق there is no racism in Islam. اسلام میں کسی قسم کا کوئی ریسزم نہیں ہے. ایک دین ہے، دین امن ہے، لوگوں کو کامیابی کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو زندگی کا سلیقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے چند مثالیں جو میں نے آپ لوگوں کو دیے وہی ہے. تو یہ تھا میرا آج کا پریزنٹیشن. تھینک یو ویری مچ.